اسلام نے ہر انسان کا حق اس کے مرتبے کے اعتبار سے معین کیا ہوا ہے، تو کس کو کون سا حق دیا جائے گا؟ احسان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیا انسان کے لیے اللہ کی عبادت ہی کافی ہے؟ حقیقی خدا پرست کون لوگ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی تفسیر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں سب سے پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور تم سب خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اپنے اور بیگانے ہمسایوں اور نزدیک والے ضرورت مند دوستوں اور مسافروں اور اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو غرور اور فخر و مباحات کرنے والا ہو۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ کے حقوق وَاعْبُدُوا اللَّهِ سے لے کر بندوں کے حقوق ملکت ایمانکم یہاں تک کہ غلاموں اور کنیزوں تک کے حقوق کو بیان کر رہی ہے، اور یہ اسلام کے جامع ہونے کی دلیل ہے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب کا جملہ ہر قسم کے پڑوسی کو شامل ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، ہم مذہب ہوں یا دوسرے مذہب سے ہوں۔ روایات کے مطابق ہر طرف سے 40 گھر تک ہمسایہ اور پڑوسی شمار ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے علاقوں میں سبھی پڑوسی ہوتے ہیں۔ وسائل جلد نمبر 12 صفحہ 131۔ والصاحب بالجنب سے مراد ہر قسم کے دوست ہیں، چاہے ہمیشہ رہنے والے ہوں یا ٹمپریرلی اور وقتی ہو، یا سفر میں دوست بنے ہوں، یا پھر وہ لوگ جو کسی فائدے کی امید کے ساتھ انسان کے پاس آتے ہیں۔ ابن السبیل ممکن ہے کہ اپنے وطن میں امیر اور ثروت مند ہو اور ہمیں اس کی اور اس کے قوم و قبیلے کی پہچان نہ ہو، بلکہ صرف اتنا جانتے ہوں کہ سفر میں پریشان ہے اور راستے کا خرچ نہیں رکھتا، لہذا اس کی حمایت و مدد کرنی چاہیے۔ مختالاً وہ ہوتا ہے جو خیالوں کی دنیا میں خود کو بڑا سمجھتا ہو اور تکبر و گھمنڈ کرتا ہے۔ اگر گھوڑے کو خیل کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کہ وہ غرور و گھمنڈ کے انداز میں چلتا ہے۔ ماں باپ سے احسان میں محبت، خدمت، معاشی مدد، علمی مدد، ہمدردی اور ان کے ساتھ مشورہ کرنا بھی شامل ہے۔ احسان کرنے کے لیے ماں باپ کا نیک اور اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن والدین کی اطاعت اس صورت میں ہے جب وہ خدا کی مرضی کے خلاف حکم نہ دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ 241۔ نکات کے بعد اب آئیے آیت میں پائے جانے والے اہم پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایک، صرف خدا کی عبادت ہی کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ اور ریاکاری سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ دو، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم خدا کی عبادت اور توحید کے ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تین، حقیقی خدا پرست اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، معاشرے کے محروم افراد اور پڑوسیوں کا بھی خاص خیال رکھتا ہے اور اس بارے میں بھی اپنے آپ کو مسئول اور ذمہ دار سمجھتا ہے۔ چار، دور کے پڑوسیوں کا بھی انسان پر حق ہوتا ہے۔ پانچ، احسان کرنے میں اولویت اور تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ والدین کا نام رشتہ داروں سے پہلے ذکر ہوا ہے اور رشتہ داروں کا نام یتیموں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، لہذا پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم۔ 6، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، معاشرے کے محروم افراد پر توجہ نہ کرنا غرور و تکبر کی علامت ہے۔ 7، احسان کرنا تواضع اور خاکساری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آیت کے شروع میں احسان کی تاکید ہے اور آخر میں تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 37 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو بخل یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس کے اہم نکات کو بیان کیا جائے۔ بخل کا اطلاق اور استعمال مال، علم اور عزت و آبرو کے بارے میں کنجوسی کرنے پر ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور دوسروں کے لیے انہیں خرچ نہ کیا جائے۔ ترجمے اور نکات کو بیان کرنے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی جانا جائے۔ ایک، انسان کے روحانی عیوب بڑھتے اور پھیلتے رہتے ہیں۔ بخیل لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دوسروں میں بھی کنجوسی پیدا ہو جائے۔ دو، کنجوس انسان خدا کی محبت سے محروم رہتا ہے۔ تین، بخل یعنی کنجوسی کرنا غرور و تکبر کی نشانی ہے۔ چار، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ایک طرح کا شکر ہے اور انہیں چھپانا ایک قسم کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ پانچ، کنجوس انسان احسان نہ کرنے کی خاطر خود کو فقیر ظاہر کرتا ہے۔ 6، نعمتیں خداوند عالم کے فضل و کرم سے ملتی ہیں، صرف انسانی تدبیر و کوشش سے نہیں ملتی۔ 7، اگر ہم سمجھ جائیں کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو ہم کبھی کنجوسی نہیں کریں گے۔ 8، کنجوسی کبھی کفر کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ یبخلون کافرین، دوسری آیت میں آیا ہے ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، سورہ فصلت آیات نمبر 7، 8، 9۔ تکبر کرنے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ذلت ہے۔ یہیں پہ ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔